السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور کرونا کے وار سے محفوظ ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم نصاب میں شامل یہ نظم پڑھیں گے، فاطمہ بنت عبداللہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے شاعر کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نظم لکھی ہے علامہ محمد اقبال نے۔ علامہ محمد اقبال کے حوالے سے آپ کو کچھ انفارمیشن ہوگی، مزید یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ انٹر سکاچ مشن کالج سے کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے اور ایم اے کیا۔ گورنمنٹ کالج یعنی جی سی یونیورسٹی لاہور، پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کچھ عرصہ ملازمت کرنے کے بعد انگلستان چلے گئے۔ لندن سے بار ایٹ لا کرنے کے بعد جرمنی سے پی ایچ ڈی کی۔ یعنی یہاں پر ان کی ساری جو ہے حالات زندگی لکھی ہوئی ہے۔ اقبال کی تصانیف کا جائزہ لیں تو ان میں علم الاقتصاد، مکاتیب اقبال، انوار اقبال، خطبات اقبال، فارسی شعری مجموعے، اسرار و رموز، اسرار خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، اور ان کی ایک مثنوی ہے پس چیر باید۔ ان کی شاعری کی خصوصیات کا اگر جائزہ لیں تو ان کی شاعری میں حرکت و عمل کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں منظر نگاری پر بہت زیادہ جو ہے فوکس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کی شاعری روایت اور جدت کا بہترین امتزاج ہے۔ عربی اور فارسی زبان میں انہوں نے شاعری کی اور قرآنی آیات کا استعمال بھی ان کی شاعری میں بجا طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ اپنی شاعری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میری شاعری جو ہے وہ قرآن مجید سے اخذ کی گئی ہے، یعنی اصل ماخذ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو کوئی بھی چیز جو ہے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر میں نے اپنی شاعری میں بیان نہیں کی۔ علامہ محمد اقبال کی وفات جو ہے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوئی اور ان کا مزار بادشاہ مسجد کے عقب میں موجود ہے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں نظم فاطمہ بنت عبداللہ۔ عربی لڑکی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی، یعنی اٹلی اور لیبیا کے مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں اس لڑکی نے شرکت کی تھی جس کا نام فاطمہ بنت عبداللہ تھا۔ یہ جنگ میں زخمیوں کو اور غازیان اسلام کو پانی پلانے کی جو ہے ذمہ داری سر انجام دیتی رہی۔ ٹھیک ہے، تو پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ فاطمہ تو آبروئے، بلکہ اس نظم کو شروع کرنے سے پہلے اس کا مرکزی خیال آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے۔ پہلا شعر پڑھنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے، جو کہ ہمارے قومی شاعر اور مفکر پاکستان کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اس نظم میں انہوں نے فاطمہ بنت عبداللہ نام کی اس 11 سال کی عربی لڑکی کے جوش و جذبے کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جو اٹلی اور طرابلس کی جنگ میں زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی۔ عزیز طلبہ، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، میں نے بھی بتایا ہے کہ اٹلی اور لیبیا کے درمیان، یعنی طرابلس کے درمیان، اٹلی اور طرابلس یعنی لیبیا کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ اس میں اس لڑکی نے شرکت کی تھی اور بغیر تلوار اور ڈھال کے اس نے، یعنی خالی ہاتھ ہو کر اس نے زخمیوں کو اور غازیان اسلام کو پانی پلانے کا فریضہ جو ہے سر انجام دیا اور پانی پلاتے ہوئے ہی یہ جام شہادت نوش فرما گئی۔ میدان جنگ میں اللہ کے نام کی سربلندی کی خاطر لڑنے والے غازیوں کو پانی پلانے کا ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ اس نے یہ ذمہ داری سر انجام دی۔ فاطمہ بنت عبداللہ نے کم سینی میں یہ شہادت کا رتبہ پا کر یہ پیغام عام کر دیا کہ ہمیں اپنا فرض کیسے ادا کرنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو ایک صاحبان کس طرح فراہم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، تو اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ اس نے کس طرح شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو اس نظم کے آتے ہیں پہلے شعر کی طرف۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشک خاک کا معصوم ہے۔ ٹھیک ہے، آبرو کہتے ہیں عزت کو،
امت مرحوم ایسی امت جس پر رحمت کی گئی ہو، ٹھیک ہے، بخشی ہوئی امت کہہ سکتے ہیں۔ ذرہ نشان کسی چیز کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ، ٹھیک ہے، ذرہ ہم اسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے تیرے مشک خاک، مشک خاک کہتے ہیں مٹھی بھر مٹی، خاک کہتے ہیں مٹی کو، مشت مٹھی، ٹھیک ہے، معصوم بے گناہ یا بے قصور۔ تو اس شعر اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا، فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، یعنی اے فاطمہ تو اس امت، ایسی امت جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو اس کی عزت ہے، اس عظیم امت کی عزت ہے، تیری جس مٹی سے تو بنی ہے اس کا ذرہ ذرہ معصوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں ایک تاریخی واقعے کا سہارا لے کر مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ جذبہ حریت کہتے ہیں آزادی حاصل کرنا، یعنی غلامی کے بعد آزادی حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ طرابلس کی جنگ کے متعلق ہے۔ یہ لیبیا کے مسلمانوں نے اٹلی کے خلاف آزادی کے حصول کے لیے لڑی تھی۔ اس جنگ میں ایک مسلمان لڑکی جس کا نام فاطمہ تھا وہ بھی شہید ہو گئی، جو جنگ میں مجاہدین کو پانی پلانے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ اس نظم کے پہلے شعر یعنی مطلع میں، مطلع تو نہیں کہیں گے، پہلا شعر ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس نظم کے پہلے شعر میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فاطمہ جیسی عظیم اور بہادر لڑکی کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ تو ہماری امت کی عزت ہے، ایسی امت جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص رحم و کرم ہے، اس امت کی عزت ہے، آبرو ہے۔ تو نے جو کام کر دکھایا وہ کام نہایت مشکل تھا، تو ایک پاک دامن لڑکی ہے، تیرے وجود کا ایک ایک ذرہ معصوم ہے، یعنی جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بنایا ہے اس مٹی کا ایک ایک ذرہ معصوم ہے۔ تیری شجاعت و بہادری کو امت مسلمہ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اس شعر میں شاعر نے بہادر لڑکی یعنی فاطمہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، خراج تحسین پیش کیا ہے، جس نے چھوٹی سی عمر میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا، ٹھیک ہے عزیز طلباء۔ یہ تھا پہلا شعر، تو اس کے متعلقہ شعر یہاں پر آپ شامل کر سکتے ہیں۔ خاک معصوم سے کیا تخلیق، خاک معصوم سے کیا تخلیق، خاک معصوم، خاک کے نیچے زیر ہے، خاک معصوم سے کیا تخلیق فاطمہ کو خدائے برتر نے، ٹھیک ہے، بس یہیں تک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی جانب۔ دوسرا شعر کچھ اس طرح ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ سعادت کہتے ہیں نیک بختی کو، خوش نصیبی کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حور صحرائی، صحرا میں پیدا ہونے والی پاکیزہ لڑکی، صحرا میں پیدا ہونے والی پاکیزہ لڑکی۔ غازیان دین یعنی دین کے لیے لڑنے والے مجاہد، ٹھیک ہے، سپاہی جو ہیں دین کی حفاظت کرنے کے لیے جو لڑنے والے سپاہی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں غازیان دین۔ سکائی کا جو لفظ ہے یہ سکا سے نکلا ہے، یعنی پانی پلانے والا جو ہوتا ہے، پانی دینے والا جو ہوتا ہے وہ سکا ہوتا ہے، پانی پلانے والا، تو سکائی اسی سے پانی پلانے والی۔ تیری قسمت یعنی قسمت مقدر، اے صحرا میں، اس کا مفہوم دیکھ لیں، اے صحرا میں پیدا ہونے والی پاکیزہ لڑکی، یہ خوش نصیبی تیری قسمت میں لکھی تھی کہ تو نے دین کی خاطر جہاد کرنے والوں کو پانی پلایا۔ تو عزیز طلباء، اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال فاطمہ جیسی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس نے عملی طور پر لیبیا کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے بہادر بیٹی،
جنگ کے میدان میں بغیر تلوار اور ڈھال کے لڑنا تیری ایک منٹ علامہ اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کی روح سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو ریگستان میں رہنے والی ایک پاک دامن لڑکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بڑی اہم ذمہ داری کے لیے چن لیا۔ تو بہت خوش قسمت ہے، تیرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو پانی پلانے کا فرض سونپا ہے۔ کسی کو پانی پلانا ویسے ہی بڑی سعادت کی بات ہے، اس کے بدلے میں پانی پلانے کا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ پھر ان مجاہدین کو پانی پلانا جو اللہ تعالیٰ کے دین اور وطن کی حفاظت کے لیے دوسروں سے جنگ لڑ رہے ہوں، ان کو پانی پلانا تو بہت زیادہ اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے۔ تو انتہائی خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے منتخب کیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ دوسرا شعر تھا۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی جانب۔ اس حوالے سے آپ ایک جو ہے متعلقہ شعر شامل کر سکتے ہیں۔ پانی پلانا وہ تیرا دوزخ سی آگ میں، پانی پلانا وہ تیرا دوزخ سی آگ میں، تعظیم دے گیا تجھے توقیر دے گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے صحرا کی پاک صاف فضاؤں میں پروان چڑھنے والی بہادر لڑکی، تجھے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے جو کام اللہ تعالیٰ نے لینا تھا وہ ایک عظیم کام تھا، کیونکہ میدان جنگ ایسا کام کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میدان جنگ میں ہر کوئی اپنی جان بچانے کی خاطر جو ہے دوڑ دھوپ کر رہا ہوتا ہے۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے ہمت و جرت بخشی ہے تاکہ تو وہ عظیم فریضہ ادا کر سکے۔ تو یعنی فاطمہ بنت عبداللہ جو ہے صرف پانی پلاتی رہی، اس کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی ڈال نہیں تھی، صرف اس کا ایک ہی کام تھا کہ غازیوں کو، سپاہیوں کو میدان جنگ میں پانی پلانا۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، اب بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی جانب۔ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر۔ یہ جہاد اللہ کے راستے میں لڑنا، جہاد کہتے ہیں دین یا ملک کی خاطر لڑنا، بے تیغ یعنی بغیر تلوار کے، سپر کہتے ہیں ڈال کو، جسارت جرت بہادری دلیری، جسارت آفرین جرت پیدا کرنے والا، شوق شہادت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے کا شوق۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں پھر بتا دیتا ہوں۔ بے تیغ و سپر، بے تیغ یعنی تلوار کے بغیر، سپر کہتے ہیں ڈال کو، جسارت بہادری دلیری، جسارت آفرین جرت پیدا کرنے والا، شوق شہادت یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے کا شوق۔ تو اس کا مفہوم دیکھ لیں عزیز طلبہ۔ تو نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بغیر تلوار اور ڈھال کے جہاد کیا، تمہارا شہید ہونے کا شوق کتنا زیادہ جرت پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں پر بھی وہ فاطمہ بنت عبداللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال فاطمہ جیسی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس کی جرت و بہادری کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس نے عملی طور پر لیبیا کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے بہادر بیٹی، جنگ کے میدان میں بغیر تلوار اور ڈھال کے لڑنا تیری بہادری اور شجاعت کا عمدہ ثبوت ہے کہ تو نے ثابت کر دیا کہ جنگ صرف تلوار اور ڈھال سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ اس کے لیے جو ہے جذبہ ہونا چاہیے، اور تو نے یہ ثابت کر دیا کہ صرف تلوار اور ڈھال سے جنگ نہیں لڑی جاتی، اس کے لیے جو ہے جذبہ اور جنون ہونا چاہیے کہ میں نے کس طرح کام کرنا ہے میدان جنگ میں، کس طرح زخمیوں کی امداد کرنی ہے، ان کی مرہم پٹی کرنی ہے، اور مسلمانوں کے سپاہیوں کو کس طرح پانی پلانا ہے۔ اور فتح ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو بغیر تلوار کے لڑتا ہے، دماغ سے کام لیتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ شاعر کہتا ہے کہ اے فاطمہ، تو نے جس طرح بہادری کے ساتھ جنگ میں غازیوں کو پانی پلانے کا یہ فریضہ سر انجام دیا ہے،
بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے وہ جذبہ شہادت قابل رشک ہے۔ تیرا عزم قابل دید تھا، تیرا حوصلہ تھا جواں بہت، نہ عدو کا تھا کوئی ڈر تجھے، نہ قضا کا خوف تجھے۔ تیرا عزم قابل دید تھا، تیرا حوصلہ تھا جواں بہت، نہ عدو کہتے ہیں دشمن کو، نہ عدو کا تھا کوئی ڈر تجھے، نہ قضا کا خوف تجھے۔ تو عزیز طلباء یہاں تک 3 اشعار جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں چوتھے شعر کی جانب۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ کلی کہتے ہیں اد کھلا ہوا پھول جو ہے، بن کھلا پھول، گلستان باغ خزاں پت جھڑ کا موسم جو ہے، منظر نظارہ چنگاری شرارہ چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہیں، آگ کا پھول، خاکستر راکھ۔ تو عزیز طلباء اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا، ایسی کلی بھی اس اجڑے ہوئے باغ میں تھی، اے اللہ ایسا شرارہ بھی اپنی راکھ میں دبا ہوا تھا۔ یعنی اس وقت جو مسلمانوں پر زوال تھا اس کو موضوع بنایا ہے علامہ اقبال نے، اور بتایا ہے کہ جو امت جو ہے ہر طرف سے جو ہے مایوس ہو چکی تھی، تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہماری امت جو ہے مایوسیوں کا شکار ہے، اس میں ایسی ایک کلی اور ایک ایسی چنگاری جو ہے وہ موجود ہے جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ تو علامہ اقبال اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اس کی شعر کی تشریح ہے اب۔ علامہ اقبال اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ مسلمان قوم مکمل طور پر تباہی اور بربادی سے دوچار ہو چکی ہے، جس طرح خزاں ہرے بھرے باغ کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے، اسی طرح امت مسلمہ کا باغ خزاں رسیدہ ہو چکا تھا۔ اب یہاں خوش رنگ پھولوں کی بجائے نوکدار خار یعنی کانٹے ہی اگتے ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس اجڑے ہوئے گلشن میں ابھی فاطمہ جیسی کلیاں موجود ہیں، جس طرح کوئی چیز جل جائے تو راکھ ہی باقی رہ جاتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب اس راکھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کہ اچانک کوئی چنگاری بھڑک کر اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ وہ ایک چنگاری امید کی کرن بن جاتی ہے کہ آگ ابھی بجھی نہیں بلکہ اس میں ابھی تپش باقی ہے۔ یعنی اس شعر میں علامہ اقبال نے استعاراتی انداز اپنایا ہے کہ دین اسلام کے گزرے دور میں بھی فاطمہ بنت عبداللہ جیسی ننھی کلی کھل اٹھی اور اپنی خوشبو سے اس پورے گلستان کو معطر کر دیا۔ اسی طرح فاطمہ بھی اس اجڑے ہوئے گلستان میں ایک کلی کی مانند ہے، جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ گلشن ابھی اجڑا نہیں ہے، اس میں نئے پودے جنم لے سکتے ہیں، اس میں پھر سے بہار آ سکتی ہے۔ یعنی ایک دفعہ دوبارہ ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایسی چنگاریاں موجود ہیں جو اس پورے گلستان کو، ایسی کلیاں موجود ہیں جو اس پورے گلستان کو اپنے خوشبو سے معطر کر سکتی ہیں، اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔ متعلقہ شعر دیکھ لیجئے، دیکھ لیں جی۔ عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ عزیز طلباء اس نظم کے 4 اشعار مکمل ہو گئے ہیں، 1 2 3 4۔ اب دیکھتے ہیں 5واں شعر۔ اپنے صحرا میں بہت آہوں ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے، آہو کہتے ہیں ہرن کو، پوشیدہ چھپا ہوا، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ خوابیدہ ہوتے ہیں سوئی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مفہوم دیکھ لیں، اپنے ریگستان میں ابھی بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں اور برسے ہوئے بادل میں کئی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال، اب دیکھتے ہیں تشریح جو ہے 5ویں شعر کی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تمہاری قربانی نے ہمارے اندر امید کا دیا روشن کر دیا ہے،
ہمیں خوش آئند مستقبل کی جھلک صاف نظر آ رہی ہے۔ ہم تو مایوسی کی عطا گرائیوں میں جو ہے چلے گئے تھے، تو نے ہمیں ایک نئی زندگی کی راہ دکھائی ہے، ہمیں اس بات کا یقین دلایا ہے کہ ابھی ہمارے اس ریگستان میں بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں۔ ہرن اصل میں نخلستان میں رہتے ہیں، صحرا میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہاں اقبال کی مراد یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس جذبہ عمل رکھنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ آسمان پر بادل گرے ہوئے ہوں تو اس میں بجلی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں، لیکن جب موسلا دھار بارش ہو جائے اور بادل چھٹ جائیں تو بجلی نہیں چمکتی۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان عروج حاصل کر کے اپنا سارا وقار جو ہے اقتدار کھو چکے ہیں، ان کا بادل برس چکا ہے، مگر اب بھی اس برسے ہوئے بادل میں فاطمہ جیسی بہت ساری بجلیاں چھپی ہوئی ہیں جو جو گم کردہ مسافر کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی ایسا مسافر جس کو کہیں کوئی امید یا روشنی نظر نہیں آتی، اس کے لیے چراغ بن کر سامنے آتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس نظم کے آج ہم نے 5 اشعار پڑھے ہیں، تو باقی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ جو ہے ہمارا ابھی جو ہے مضمون والا پورشن بھی رہتا ہے، 1-2 مضمون ہیں، ان کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ ہم جلدی سے جلدی ان کو کور کرتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے۔ تو عزیز طلبہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔